السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں بنا رہی ہوں کباب مسالہ۔ یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ریسیپی آپ کو ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے، کہ صرف مجھے آپ کے ساتھ گپ شپ کرنی ہوتی ہے۔ کباب مسالے کی ریسیپی کوئی خاص نہیں ہے، بس اسی طرح سے پیاز براؤن کیا، اس میں لہسن ادرک ڈال دیا، پھر ٹماٹر کی پیسٹ ڈال دی، اور پھر کباب میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ اس میں نے وہ مسالہ وغیرہ جب بھون لیا تو پھر اس میں کباب ڈال دیے، پھر کبابوں کو اچھے سے فرائی کر لیا، پھر اس کے بعد دہی ڈال دی، ہرا دھنیا، دہی ڈال دی، پانی وغیرہ خشک ہو گیا، تھوڑا سا گاڑھا کر لیا، ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈال دی، اور فٹافٹ کباب مسالہ تیار ہو گیا۔ اب کباب مسالہ تو پک گیا، اب ہم نے کیا کرنی ہے، ہم نے باتیں کرنی ہے۔ اچھا، جب میں کھانا بناتی ہوں نا تو مجھے اپنا پرانا ٹائم، وہ ٹائم یاد آتا ہے جب مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا تھا، کیونکہ پہلے بڑی باجی بناتی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد چھوٹی باجی بناتی ہوتی تھی، پھر وہ ایک دم سے جب وہ چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی، میرے سے جو بڑی تھی دوسرے نمبر کی، ان کی بھی شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک دم سے میرے اوپر کھانے کی ذمہ داری آ گئی۔ اب مجھے کھانا بنانا آتا نہیں تھا۔ میں نے بڑے شوق سے، مجھے امی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم بھنڈی بنا لو، تو میری امی جاب کرتی ہوتی تھی۔ میں نے بڑے شوق سے بھنڈی خریدی، بھنڈی کاٹی، اب مجھے نہیں تھا کہ اس میں کوئی کیڑوں والی ہوگی یا پھر کوئی پکی ہوگی۔ میں نے دستی کاٹ کے فٹافٹ، اور پھر جس طرح باجی کو دیکھتی تھی، مسالہ بھونا، نمک مرچ سب، ہرا دھنیا، وہ گرم مسالہ وغیرہ سب ڈال ڈول کے بیچ میں نے بھنڈی ڈالی، بھنڈی کو میں نے اچھے سے بھون لیا، بھنڈی میں نے چھوٹی چھوٹی کاٹ دی دھو کے۔ اب پھر اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے اس کو گلانا کیسے، کیونکہ وہ پکی ہوئی بھنڈیاں بھی تھی بیچ میں۔ اب مجھے سمجھنا ہے، پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا کیوں نہ اس میں پھر میں پانی ڈال دوں۔ میں نے اس میں ایک گلاس بھر کے پانی کا ڈال دیا۔ اب میری طرف سے تو بھنڈی پک رہی ہے، بھنڈی پک گئی۔ اب جو میری جو چھوٹا بھائی اور بہن تھے، انہوں نے بھی کھانا کھانا تھا، امی نے بھی کھانا کھانا تھا۔ امی شام میں آئی، میں نے بڑے شوق سے بھنڈی ساتھ جلی ہوئی جیسے تیسے کر کے روٹیاں، مجھے روٹیاں بھی نہیں بنانے آتی تھی، بس جیسے تیسے کر کے روٹیاں بنائیں۔ تو لیکن امی کچھ نہیں کہتی تھی، امی کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں تو مار رہی ہے۔ اب وہ جب بھنڈیاں رکھیں تو بھنڈیاں تو پکی ہوئی، جو سخت بھنڈیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی بیچ میں تھی، اور جب میں نے اس میں پانی ڈال دیا تو بالکل لیس ہو گئی۔ اب جب میں نے وہ سامنے سالن رکھا تو امی نے مجھے کہا کہ بھائی یہ کیا پکایا ہے تم نے؟ میں کہا امی بھنڈی پکائی ہے۔ اب امی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ بھائی اس کو تو کھانا بنانا نہیں آتا، تو یہ تو ہمارا کر دے گی بیڑا غرق۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کیا کرو کہ جو سامان وغیرہ ہے نا وہ تم تیار کر دیا کرو، تو میں جب آیا کروں گی نا تو پھر میں پکا دیا کروں گی۔ امی آتی ہوتی تھی لیٹ، پھر میں نے یہ ہوتا تھا میرے بہنوئی آتے ہوتے تھے گھر پہ، وہ میری بھانجیاں نا میرے پاس ہی پڑھتی ہوتی تھی، میں اسکول میں جاب کرتی تھی، ٹیچنگ کرتی تھی، میری بھانجیاں میرے پاس پڑھتی تھیں، تو بھائی جان شام میں ان کو لینے آتے ہوتے تھے۔ تو میں ایک دن پریشان، میں بھائی جان نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو میں نے کہا اس طرح مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، اور امی جب گھر آ کے بناتی ہیں تو کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ پھر وہ کسی ٹائم امی بہت لیٹ ہو جاتی ہیں آتے آتے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو آج تو تم دال پکا لو، میں تمہیں دال پکوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی چلو جی، مونگی مسروں کی دال نکالو، فٹافٹ وہ نکالی، وہ انہوں نے مجھے پکوا کے میرے ساتھ پکوائی، میں کہ جی ایسے پکنی ہے، تو کل جو پکانا ہوگا نا تو مجھے بتا دینا، میں لیتا ہوں گا، یا پھر مجھے فون کر دینا تو میں تمہیں بتا دوں گا اتنا مسالہ اس کا نا، تم تیار کر لینا، پھر جب میں ان کو بچوں کو لینے آؤں گا تو پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی ہونے لگ گیا، بھائی جان آتے ہوتے تھے بچوں کو لینے کے لیے، تو میں بھائی جان کو بتا دیتی ہوتی تھی بھائی جان یہ پکانا ہے، تو بھائی جان مجھے نا وہ رام سے بتاتے ہوتے تھے کہ بھائی آج یہ چیز اس طرح پکانی ہے، قیمہ اس طرح پکانا ہے، اس کو اتنی دیر بھوننا ہے، اس میں اتنا مسالہ ڈالنا ہے۔ تو آرام سے پھر مجھے بھی کھانا پکانا آ گیا۔ لیکن اتنا کھانا بنانا بہت اچھے طریقے سے نہیں آیا، بس ضروری چیزیں مجھے بنانے آتی ہوتی تھی۔ پھر ٹائم گزرتا گیا، وہی عام روٹین کے کھانے بنا لیے، دالیں بنا لی، چکن بنا لیا، چاول بنا لیے، آلو والے چاول بنا لیے، بریانی مجھے نہیں آتی تھی بنانے کے لیے، کہ وہ میری بہن بھی مجھے چھوٹی کہتی ہوتی تھی کہ بریانی بنا دو، تو مجھے وہ آتی نہیں تھی بنانے کے لیے، بنانے آتی نہیں تھی مجھے، تو وہ بھی پھر میں نے اسی طرح بھائی جان سے سیکھی، کہ بھائی جان کو کہا کہ مجھے بتا دیں،
پھر میری شادی ہو گئی، پھر میرے بھی شادی کا ٹائم آ گیا. جب میری شادی ہوئی نا تو مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آلو گوشت بناؤ. مجھے آلو گوشت بنانا نہیں آتا تھا. انہوں نے مجھے مٹن لا کے دیا، میں نے آلو گوشت بنایا. جس طرح مجھے آتا تھا میں نے اس حساب سے بنا لیا. جو گوشت بھون لیا اور پھر اس میں آلو ڈال دیے، میں نے پریشر لگا دیا، آلو بھی گل گئے، گوشت بھی گل گیا، سمجھ ہی نہیں آئی، وہ گاڑھا سا آلو گوشت بن گیا. اب انہوں نے کہا کہ بی بی یہ کیا بنایا ہے؟ تو میں کہا آلو گوشت بنایا. اور اگر جس میں آلو کدھر ہے، گوشت کدھر ہے؟ مجھے کیا پتہ کدھر ہے. میں کہا جی تمہیں آلو گوشت بنانا نہیں آتا؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں آتا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں. پر یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی چپ کر کے کھا لیتے ہوتے تھے کہ وہ بھی نہیں زیادہ نخرہ کرتے تھے. پھر میں نے اپنی جٹھانی سے پوچھا نیکسٹ ٹائم جب میں نے آلو گوشت بنایا نا، تو میں نے اپنی جٹھانی کو پوچھا کہ باجی اس طرح سے میں نے آلو گوشت بنانا ہے تو وہ اب کیسے بنتا ہے. پھر انہوں نے مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسیپی بتائی اور پھر میں نے آلو گوشت بنایا. اور آج میں دیکھتی ہوں جب اتنا ٹائم گزر گیا، 16 سال ہو گئے میری شادی کو، اور پیچھے کا ٹائم مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے. اب ہم دیو ہیں، جنوں کے پیو ہیں. نہیں، وہ بھی کیا دن تھے جب مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو بھنڈی والا قصہ تو بیچ میں رہ گیا. پھر اس دن پھر امی نے انڈے بنائے تو پھر میرے چھوٹے بہن بھائی نے وہ انڈے کھائے، میں نے بھی انڈے کھائے. تو ایک ٹائم تھا، میں سوچتی ہوں کسی ٹائم کہ ایک ٹائم تھا کہ مجھے بالکل کوئی چیز نہیں بنانے آتی ہوتی تھی. میں بہت بڑی ہو گئی تھی، 22-23 سال کی تھی تو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا. پر اب الحمدللہ مجھے ہر چیز بنانے آتی ہے. کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، بس آپ میں سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. تو مین مقصد آپ کے ساتھ باتیں کرنا تھا، آپ کے ساتھ اپنا ٹائم شیئر کرنا تھا کہ میں نے ایک ٹائم وہ گزارا جب مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا، اور اب ماشاءاللہ میں سب کچھ پکا لیتی ہوں. یہ دیکھیں نا میرے کوفتے میں کباب مسالہ، کوفتے نہیں کباب مسالہ تیار ہو گیا. اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو گئی، باتیں بھی ہو گئی. اور آپ کا اگر کوئی ایسا قصہ ہے تو آپ مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا، تو میں ضرور اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گی کہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیسا رہا کھانا پکانے کا. تو یہ دیکھیں کس طرح مزے کا بنا ہے، بچوں کو بڑا پسند آیا تھا. بس ایسے ہی کھانا بناتے بناتے خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ گپ شپ کی جائے. تو میں نے کھانا بھی بنا لیا اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی کر لی اور اپنا دل بھی ہلکا کر لیا اور پرانی یادوں کو بھی تازہ کر لیا. پرانی یادیں سنبھال کے رکھنی چاہیے. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے